بات کو اچھے پہلو پر حمل کرنا، لیکن اچھے پہلو پر سمجھنا یہ واجب ہے کہ شاید اس لیے کر رہا ہے، شاید اس لیے کر رہے ہوں گے، یہ اس کی وجہ ہوگی، لیکن حتی الامکان اس کو اچھے پہلو پر لیا ہے، نہ کہ وہ ایک آدھ پہلو برائی کی طرف جا رہا ہے تو وہی ہم نے ذہن بنا لیا۔ اس لیے وہ حدیث پاک میں بھی ہے کہ حسن الظن من حسن العبادت ہے، کہ اچھا گمان قائم کرنا یہ اچھی عبادت سے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو۔ لوگوں کے مطلب یہ کہ عیب کوئی اس میں ٹو میں پڑھتا ہے کہ یہ تم نے یہ، یعنی کسی کے گناہ کی ٹو میں پڑھنا، کسی کا عیب تلاشنا، یہ بھی منع ہے۔ جیسے کسی کو پوچھا ہاں بھائی نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، روزہ رکھتے ہو کہ نہیں، یہ بھی ایک ٹٹول ہے نا۔ تو نماز کا کہنا بھی ہے تو نماز کا کہیں، فضیلت بیان کریں، اور روزے کا بھی، روزے کے فضائل بیان کریں۔ آپ پتہ ہے کہ نہیں پڑھتا، نہیں رکھتا، نہیں پڑھتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اگر پتہ نہیں ہے تو اس سے معلومات نہ کرے کہ روزے رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو، تو وہ بول دے گا اس کے گناہ کا اظہار ہوگا، تو ہم بھی اس میں ملوث ہوئے نا کہ ہم نے اس کے گناہ کی ٹٹول کی، تجسس کیا۔ تو یہ پوچھنا نہیں ہے۔ فلمیں دیکھتے ہو کہ نہیں، گانے تو سنتے ہوں گے، تو یہ نہ پوچھا جائے کہ اس طرح کئی باتیں اگر غور کریں گے تو کہ اس ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شیطان آدمی کے دل میں بدگمانی ڈالتا ہے، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ شیطان کی تصدیق نہ کرے، اس کی بات کو سچا نہ سمجھے اور اس کو یوں خوش نہ کر دے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہو تو پھر بھی اس پر حد لگانا جائز نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے اس نے شراب کا گھونٹ پی کر کلی کر دی ہو، یا کسی نے اس کو جبرن شراب پلا دی ہو، اور اس کا احتمال ہے تو وہ دل سے بدگمانی کی تصدیق کر کے شیطان کو خوش نہ کرے۔ اگرچہ مذکورہ صورت جو بیان کی گئی صورت، اس میں بدگمانی کر دی تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن بچنے میں پھر بھی بھلائی ہے۔ یہ کتنی انتہائی مثال ہے کہ شراب کی بو اگر آتی ہے کسی کے منہ سے تب بھی اس کو شرابی نہ کہا جائے، اور اس طرح حد بھی نہیں لگتی جب تک واقعی پرفیکٹ 100% ثابت نہ ہو جائے کہ شراب یہ پیتا ہے۔ خود یا تو کرے ہوش و حواس میں کہے کہ میں نے ہاں شراب پی ہے، اب وہ کسی نے زبردستی پلا دی، گن پوائنٹ پہ لے کے پلا دی، یا اس نے شراب منہ میں لی اور کلی کر دی، تو اس طرح کچھ بھی ہو سکتا ہے، شراب کی بو آ سکتی ہے منہ میں، یا ہمیں غلط فہمی ہو گئی کہ یہ شراب کی بو اس میں سے آ رہی ہے۔ یہ بھی دیکھا میں نے، اگر کوئی آتا بعض اوقات پہلے بہت پہلے شرابی ہے بو آ رہی تھی، شراب کی بدبو آ رہی تھی، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور گزرا ہو اس سے بدبو آ رہی ہو شراب کی، اور ہم اس کو سمجھیں کہ اس نے شراب پی ہے، تو پھر بھی شراب پی ہے، اس کو شراب بھی قرار نہیں دیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بے
औलादी दूर हो या मतीन हो, 41 मरतबा यानी 41 टाइम्स बाद नमाज फजर व इशा। या हमीदू बाद नमाज जोहर व असर 41 टाइम 41 मरतबा। या हय्यू या कय्यूम हो बाद नमाज मगरिब 41 बार यानी 41 टाइम पढ़िए। बेटी की ख्वाहिश हुई तो बेटी, और बेटे की तमन्ना हुई तो बेटा पैदा होगा इंशाअल्लाहुल करीम। मुराद पूरी होने तक ये अमल जारी रखना है। हर बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सत्तर गुना बड़ा है फर्जों का अजर इसमें, नफलों का अजर फर्जों जैसा दिला रहा है। फैज़ाने रमजान, फैज़ाने रमजान। पहला कलमा तैयब तैयब होने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। नमाज दीन का सुकून है। मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से प्यारा मदीना। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। और सहाबे नबी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। मैंने आज पहला रोजा रखा हूँ पापा जान, मेरे और मेरे फैमिली की दुआ कर रहे पापा जान, तुम्हारे मीठी नजर शायद। मेरा नाम नईमा तानिया है, मैंने आज पहला रोजा रखा है। आज मैंने दूसरा रोजा रखा है, आप मेरे लिए दुआ फरमा दिएगा। बाबा जानी आज मेरा 13वां रोजा है, मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए और मेरे घर वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा दीजिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद। हमारे मदीने जाने के लिए दुआ फरमा दे। बाबा जान मेरी बहन इतने रमजान तो पैदा हुई है, हम रमजान में बर्थडे बनाते हैं। माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे फूल जैसे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं, सदकरो और मरहबा। अल्लाह पाक इन सबको बामल आलिम दीन मुफ्ती देसी दवाओं में तो चांदी के वरक देखे जाते हैं बाज़ वक़्त। अब ये खुदा बेहतर जाने के वो चांदी के होते हैं, लगते तो चांदी के, इनका नाम चांदी का वरक है। अब वो वैसे चांदी सोना, सोने का वरक तो देखा भी कहाँ होगा। सारे कई लाखों रुपए का वरक कौन लगाएगा इसमें, लाखों नहीं तो हजारों का, क्योंकि वो भले हल्का फुल्का होता है लेकिन सोना बहुत महंगा है ना। लाखों रुपए वजन, लाखों रुपए इसके 10 ग्राम के पता नहीं लाखों रुपए का है। 2 लाख या 3 लाख भूल गया हूँ, 3 लाख से ऊपर है, 3 लाख से ऊपर इसका 10 ग्राम सोना। आपने कम से कम क्या रेट देखा है? 100 रुपया तोला। अब तोले की जगह 10 ग्राम यूज होता है गालिबन। ये पता नहीं है। आपने 100 रुपया तोला देखा है? 11 ग्राम, 10 ग्राम है ना एक तोले का 10 ग्राम, तो हो सकता है कुछ मिलीग्राम आगे पीछे होते हो इसमें। 100 रुपए का तोला, उसको तोला बोलते थे, तोला माशा रत्ती। अब तोला माशा रत्ती के बजाय अभी ग्राम का हिसाब है। जैसे आपने वो आज कुछ छटांग का बोला ना, तो मैं भी सोच रहा था नई नस्ल छटांग को कहाँ समझती होगी यार। छटांग तो वो लिखा हो बस पुराना। लेकिन छटांग चीजें मिलती तो होंगी, नहीं मिलती होंगी किराने की दुकान पर। बहुत कम, मतलब अब छटांग नहीं चलता, अब ग्राम चलते हैं। 10 ग्राम 20 ग्राम। एक शेर में कितने छटांग होते भी शायद मुश्किल ही पता हो। शेर भी कम ही चलता है। शेर भी नहीं है अब किलोग्राम।
اگر کوئی شہر چلاتا بھی ہے تو شاید قانونی طور پہ تو کلو گرام ہی چل رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ کسٹمر ہمارے پاس گولڈ سیل کرنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ یہ صورت رکھتے ہیں کہ ہم یہ سیل کر رہے ہیں 1 مہینے بعد آپ سے ہم یہ واپس لے لیں گے، تو ہمیں ان سے کیا نوعیت رکھنی چاہیے، کس موضوع سے ان کو سمجھانا چاہیے یا کیا ڈیلنگ کرنی چاہیے، تو اس پہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیے. سوال پہلے چل چکا ہے، شاید تھوڑے دن پہلے رمضان میں چل چکا ہے، شاید اللہ بہتر جانے. تو آپ جواب دے دیجیے. اس طرح تو یہ خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی کہ شرط لگانا کہ 1 مہینے بعد یہی آپ سے دوبارہ خریدے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے خرید لیں اور اس کے بعد بھرے وہ آپ اس کو اطمینان دلا دیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ اسے بیچ دیں گے، لیکن نہ آپ باؤنڈ ہوں گے نہ وہ باؤنڈ ہوگا، اور نہ اس کی قیمت پر آپ وہ باؤنڈ کر سکتے ہیں نہ وہ آپ کو باؤنڈ کر سکتا ہے. تو الگ سے ایک سودا 1 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے، وہ ایک نئی خرید و فروخت ہوگی، ایک جدید خرید و فروخت ہوگی، لیکن اس شرط پر آپ ان سے یہ سونا خریدیں کہ 1 مہینے کے بعد وہی آپ سے خرید لیں گے، یہ جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ سوال کر رہے ہیں اگر کسی کے پاس 4 سے 5 لاکھ روپے سیونگ ہے تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جی ہوگی. ایک اور زکوٰۃ واجب ہونے کے دیگر شرائط پائے جائیں تو زکوٰۃ فرض ہوگی. یہ ایک اور سوال ہے کہ ایک بیوہ خاتون ہے اور ان کی 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں. بیٹے کبھی کام کرتے ہیں کبھی کام نہیں کرتے، تو اور بیٹے بھی والدہ کو خرچ وغیرہ کے پیسے نہیں دیتے، کیا علاقہ مکین ان کو صدقہ فطر زکوٰۃ وغیرہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سر یہ سوال تھوڑا رسکی ہے. اگر اس کو پتہ چلے گا بیٹوں کو کہ امی نے سوال بھجوایا تھا کہ ہم ان کو پیسے نہیں دیتے، ہم تو دیتے ہیں، تو یعنی آپس میں جھگڑے ہو جائیں. تو اس طرح کا سوالات بہت آتے ہیں. تو اس کو یا تو براہ راست یا دارالفتہ اہل سنت کی طرف منہ کر دیا جائے، ان کو بول دیا جائے کہ آپ وہاں سے پوچھ لیں. بعض پہلے تو اتنا کرتے تھے میرا باپ شراب پیتا ہے، نہ میرا شوہر مارتا ہے، اور اس طرح تھوڑی مطلب یہ اب یہی ہسٹری پہ میں سمجھاتا رہا ہوں کہ ایسے سوال نہیں کرو کہ جھگڑا مزید بڑھ جائے گا اس سے. تو اب یہ کہ یہ دلائل دینے کے بجائے کہ بھئی کوئی بیوہ ہے یا کوئی عورت ہے اور اگر حقدار ہے تو بھلے نا 100 بیٹے ہیں اس کے، حقدار ہے زکوٰۃ کی، تو وہ سیدان نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، یا قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے تو لے سکتی ہے. اب چاہے بیوہ ہو، چاہے شادی شدہ ہو، چاہے بال بچے والی ہو، چاہے نہ ہو بچے، چاہے کمانے والا ہو یا نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہ SMS کے ذریعے سوال ہے کہ عشاء کی 4 سنتیں اگر رہ جائیں تو ان کو تراویح سے پہلے ادا کریں یا تراویح پڑھنے کے بعد؟ عشاء کی 4 سنتیں قبلیہ جی پہلے والی، تو یہ تو فرضوں سے پہلے اس کا پڑھنا سنت ہے، فرضوں کے بعد اب اس کا سنت رہا نہیں ہے. اب اگر پڑھے گا بھی تو یہ ایک نفل ہو جائیں گے. تو تراویح کے بعد پڑھے پہلے پڑھے، مگر یہ اب پڑھنا نہیں اس کا، نہیں وہ سنت نہ رہا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان. رمضان
رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے رمضان 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا بات. اللہ پاک ان سب کی قبروں کو روشن کرے. آمین آمین آمین. حضور کچھ گوشت کھانا کون کون سا گوشت کھانا سنت ہے اس تعلق سے کچھ سوالات ہیں آپ سے جوابات چاہیے. صلو علی میرا الحبیب سوال سن لیا, سوال میرا پیغام سن لیا. صلی اللہ تعالی علیہ محمد. بکری کا گوشت کھانا سنت ہے. سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ بکری کی دستی کا گوشت محبوب تھا. ماشاء گردن کا بھی لکھا ہے, کمر کا بھی لکھا ہے, یہ گوشت پسند ہونے کی صورت. اچھا کیا دمبے کا گوشت کھانا سنت ہے؟ جی سنت ہے. بھیڑ کا گوشت کھانا سنت ہے؟ سنت ہے. مرغ کا گوشت کھانا سنت ہے؟ سنت ہے. ٹھیک. بٹیر کا گوشت کھانا سنت ہے؟ جی ہاں سنت ہے. مچھلی کا گوشت کھانا سنت ہے؟ جی مچھلی کھانا سنت ہے. خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں, سنت جی ہے؟ ہاں سنت ہے. سے یہ بھی سنت ہے. گائے کا گوشت سنت ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حوالہ ترمذی شمائل محمدیہ صفحہ 102 تا 112. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کے الفاظ کچھ اس طرح تھے کہ دکھ کی گنتی جانت ہوں میں, سکھ گننا نہ آوے, میں نا شکرا میرے مالک, ایک توفیق دلا دے, سکھ گننا سکھلا دے. امیر اہل سنت اس تعلق سے کچھ ارشاد فرمائیے. یہ بڑا پیارا مطلب ہے کہ شعر تو نہیں لگ رہی ہے, اچھی ترکیب الفاظ کی. تو اس میں مطلب یہ کہا گیا کہ مجھے دکھ تو بڑے یاد رہتے ہیں, یہ دکھ وہ دکھ, اولاد کا دکھ, ان کی امی کا دکھ, تو کرائے مکان مالک کا دکھ, پانی کی تکلیف, تو وغیرہ وغیرہ ہے نا. لیکن سکھ, دکھ کی گنتی جانتا ہوں, ساری فائل میں کھول سکتا ہوں دکھ کی اپنے. سکھ یہ بتاؤں گا نہیں, پتہ ہے مجھے کیا کیا سکھ ہے, تو میں بتاؤں گا نہیں, اس کو چھپا دوں گا, دنیا کے سامنے دکھڑے رہوں گا, سکھ کی بات نہیں کروں گا. جیسے میں پہلے مثال دی تھی کہ تنخواہ کم ہے تو رونا روئے گا, تنخواہ بڑھ گئی تو کسی کو نہیں بتائے گا. سیل نہیں ہوئی آج کے دن تو رونا روئے گا, 29 دن سیل ہوئی تھی, 29 days, اس کا نہیں بتائے گا کہ اتنی بکری ہوئی تھی, اتنی انکم ہوئی تھی, نہیں بتائے گا. آخری دن تھوڑا دھندا کمزور ہوا, سیل کم ہوئی, آج کل دھندا مندہ ہو گیا ہے. اس طرح یہ چند روز میں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو بتاتے ہیں کہ یہ ہم کو تکلیف ہے, اور پچھلے کیا کیا کمایا ہے, کتنا بینک بیلنس بنایا ہے, یہ نہیں بتاتے. تو دکھ کی گنتی جانت ہوں, سکھ گننا نہ آوے. مجھے سکھ گننا نہیں آتا ہے, دکھ کی گنتی جانتا ہوں. تو میرے مالک کرم کر دے,
مجھے سکھ گننا سکھا دے. یہ چوٹ ہے, وہ زوردار چوٹ ہے کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرے بندہ کہ اگر تھوڑے بہت دکھ آ گئے تو اس سے زیادہ سکھ موجود ہے. اب ایک ہاتھ میں میرے تکلیف ہے, ٹھیک ہے نا, ایک ہاتھ میں تکلیف ہے, ابھی اب میں رو رہا ہوں, ہائے بڑا درد ہے. دوسرے ہاتھ میں کوئی تکلیف نہیں, دونوں پاؤں میں کوئی تکلیف نہیں. اس کا نہیں بتاتا, خالی ایک ہاتھ کا رونا روتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کروں کہ دوسرا ہاتھ محفوظ ہے, دونوں پاؤں درد سے محفوظ ہے, پورا بدن درد سے محفوظ ہے. تو یہ ایک سمجھانے کے لیے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہم کو زیادہ عطا ہوئی ہیں, ویسے بھی تکلیفیں واقعی کم ہیں. اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ جن کا ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. آیت مبارکہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے. اللہ پاک نے اتنی نعمتیں ہم کو دی ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم اس کو گننا چاہو, کاؤنٹنگ کرنا چاہو, کاؤنٹ کرنا چاہو تو اس کی کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے اس کو, اتنی زیادہ نعمتیں. لیکن بس ہم کوئی ایک کا تکلیف ہو گئی تو اس کا رونا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے, اور کوئی تکلیف آ گئی تو اس کو صبر کرے, برداشت کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ رب العالمین. میں مدینے میں ہوں, اور مدینے کی کس جگہ پر ہوں؟ یہ جگہ کا نام ہے جبل ملائکہ. جبل عربی میں پہاڑ کو کہتے ہیں اور ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. اب جبل ملائکہ سے کیا مراد ہے یہ تو ہمارے شیخ ہی ہمیں بتائیں گے. اور جبل ملائکہ پر آنے کے لیے کیا نیت کرنی چاہیے؟ کیا اس پر چڑھنے کی کوئی نیت ہے, یا یہاں پر آ کر سلام کرنا چاہیے, یہاں پر آ کر دعا مانگنی چاہیے, یہاں پر آ کے کیا عمل کرنا چاہیے؟ ہم زیارت کے طور پر یہاں پر آئیں اور جبل ملائکہ کی زیارت بھی کی ہے اور اوپر بھی گئے تھے ہم. اب شیخ ہی فرمائیں گے کہ جبل ملائکہ کیا ہے, اس پہ چڑھنا کیسا ہے, جبل ملائکہ پر آ کے کیا دعا مانگنی چاہیے, کیا نیت کرنی چاہیے. پلیز شیخ بتائیے. جبل ملائکہ میں نے تو زیارت نہیں کی اس کی, نہ کبھی سنا تھا. جن دنوں میں مدینہ شریف میں تو کئی بار حاضری سے مشرف ہوا ہوں. بدر میں, مقام بدر پہ. اچھا, یہ مدینہ پاک, انہوں نے کہا مدینہ پاک میں نا مفتی صاحب. ہاں انہوں نے مدینہ شریف کا. جی مفتی صاحب. اصل میں مشہور وہاں پہ بہت زیادہ یہ کر دیا گیا کچھ عرصے سے کہ جو فرشتے اترے تھے تو یہ اسی پہاڑ پر اترے تھے, اور اب اس کی جو ریت ہے وہ ہاتھوں میں ٹھہرتی نہیں ہے. ریت, یہ ریت کا پہاڑ ہے پورا, اٹھائیں گے تو یہ پوری کی پوری فوراً ہاتھوں سے نکل جاتی ہے. تو اس پر بھی پھر وہ اسی طرح کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں کے نازل ہونے کی وجہ سے ہوا. تو اتنا تو بہرحال قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے کہ بدر کے میدان میں یہ 5000 فرشتے اترے تھے. لیکن ایک تو بدر کے میدان سے ہی کافی دور ہے وہ جگہ, اور کسی مقام پر بھی تاریخ کی کتابوں میں بھی ہمارے علم میں نہیں ہے کہ ایسا ہو کہ اس مقام پر, اس پہاڑ پر فرشتے اترے ہوں. واللہ و رسولہ اعلم. نشاندہی نہیں ہے مطلب. جی, اس سوال پہلے بھی اس طرح کے طے بھی ہوا تھا کہ ہمیں بتا دیا جائے اس طرح کا. اب اتنا خرچہ اس پہ ہو گیا سوال پر, اب میں کیا عرض کروں. وقت بھی لگتا ہے ذرا اس میں بنانے میں, لیکن یہ ہوا انہوں نے مدینے میں بنایا نا. یہ بدر کو مدینے میں انہوں نے سمجھا ہوگا. بدر اور مدینہ شریف پہ کافی فاصلہ ہے. حاضری سے مشرف ہوں, میں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ. میدان بدر جہاں غزوہ بدر ہوئی تھی, 17 رمضان کو اس کا ہم نے دن بھی منایا. تو اس وقت ہم نے نہیں سنا تھا کہ یہاں کوئی یہ جبل ملائکہ بھی ہے. اب یہ رومر ہو سکتا اس کے بعد میں شروع ہوئی ہو. ہم گئے تھے اس کو کافی سال ہو گئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، انسان جب مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ عمل ختم نہیں ہوتے، اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، اور نمبر 3 اولاد صالح جو اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، 70 گنا بڑا ہے فرضوں کا اجر اس میں، نفلوں کا اجر فرضوں جیسا دلا رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، رمضان کی برکتوں سے آباد مسجدیں ہیں، ہر کوئی شوق سے اب مسجد میں آ رہا ہے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان رمضان ہے رحمت رحمان۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا سوال یہ ہے حضرت صاحب سے کہ کچھ ہم کپڑا پہلے خرید لیتے ہیں اور کچھ ہم بعد میں خریدتے ہیں، تو اب ریٹ کا ایشو آ جاتا ہے کہ یہ ہم جو زکوٰۃ جو لگے گی وہ پرانے ریٹ سے جو لیا ہوا ہے اس حساب سے لگے گی یا نیا جو خریدا ہے اس حساب سے ریٹ لگے گا؟ مارکیٹ ویلیو ہے نا، اس وقت جو بھی مارکیٹ ویلیو ہوگی کپڑے کی اس کے مطابق جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا اس وقت، تو اس وقت کے مارکیٹ ویلیو کے مطابق زکوٰۃ دینی ہوگی۔ حضور اس میں ایک بات یہ بات بھی جو مجھے تشویش والی بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اسٹاک ہوتا ہے، اب اسٹاک بک ہی نہیں رہا ہے اس کا، اب یہ اسٹاک کی ویلیو نکالیں گے، اب اسٹاک کی ویلیو میں یہ کم از کم اتنی تو نکالیں گے جتنے کی ان کو قیمت خرید ہے، کہ چلو آج دیکھیے قیمت خرید میں بھی نہیں بک رہا ہوتا بعض اوقات، کہ بھائی آپ بولیں کہ یہ مجھے یہ جتنا مال ہے یہ آپ لے لیں، یہ 10 لاکھ کا میں نے خریدا، میری قیمت خرید 10 لاکھ ہے، اور مارکیٹ میں کوئی 10 لاکھ میں بھی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ 8 لاکھ میں بھی کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے،
کہ بھائی نہیں ہے، مطلب کہ ہم اس کو کیا، تو اب ایسی صورت کے اندر وہ اگر اس پورے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کا اسٹاک ہے اور وہ چاہتا ہے میں اپنا یہ مال ہی زکوٰۃ میں دے دوں، تو اب اس وقت یہ کیا ویلیو لگائے؟ جو بھی دام لگے یہی ہوگا کہ نہیں؟ اصل میں اگر تو صرف مال زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ مال نکل نہیں پا رہا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ جو انہوں نے آئٹم لی ہوئی ہوتی ہے اس کی ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کی مارکیٹ گر جاتی ہے، تو اس وجہ سے وہ نکل نہیں پا رہا ہوتا، تو اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہو گئی، ویلیو ڈاؤن ہو گئی، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے حساب سے ہی اس کی رقم شمار ہوگی، اور اگر اسٹاک زیادہ ہے، قیمت اس کی وہی ہے، تو پھر اس کے اعتبار سے ہی قیمت لگے گی۔ مطلب ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے مفتی صاحب، بعض اوقات ایک آئٹم کا ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے، اور اب جو کہتے ہیں کوئی کسی دام میں لے تو لو، کسی دام میں لے تو لو، تو اب وہ مطلب کسی دام میں بھی نکلنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتا۔ یوں سمجھو کہ بعض اوقات اگر میں جملہ کو تو پانی کے داموں میں بیچنا پڑتا ہے، یار لے لو تو 2 پیسے کھلے ہو جائیں گے، لیکن اب وہ کس دام میں اس مال کی کاسٹ کیا نکالے گا زکوٰۃ نکالتے وقت، کہ جس میں کم از کم کوئی اس کو معیار دے سکتے ہیں کہ بھائی جتنے کا خریدا ہے کم از کم اتنا تو اب لگا لیں، یا مارکیٹ بک ہی نہیں رہا ہے تو پھر کوئی ایسا لگے یار کم از کم بک کے کتنے کا بک جائے گا بھائی بتا تو دو، تو کوئی لے دے کر کوئی ایسی نکال لے مارکیٹ ویلیو، کیونکہ لوگ اس طرح زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، اسٹاک نکال رہے ہوتے ہیں اپنا۔ اصل مسئلہ یہ کہ کرنسی میں ہی زکوٰۃ دینا شرط تو نہیں ہے۔ اب جیسے کپڑا ہے گٹھا ہو گیا بک ہی نہیں رہا، تو ان کپڑوں کا 2.5% یا جو بھی یعنی کہ 40واں حصہ ان کپڑوں کا ہی دے دے زکوٰۃ میں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، اور شاید سہل صورت یہی ہے اس کی، پرفیکٹ صورت نہیں، حساب جم نہیں رہا پیسوں سے، یوں کر لے۔ یا وہ آئٹم 40 پتیلے ہیں اس کے پاس، پہلے بہت ویلیو تھی اب بازار گر گئی، ایک پتیلا زکوٰۃ پہ دے دے، سیم ہے اگر تو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایس ایم ایس کے ذریعے محسن سوال کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ واجب اعتکاف صرف رمضان میں کیا جاتا ہے یا دیگر مہینوں میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اعتکاف واجب تو نہیں ہے، رمضان میں 10 دن سنت موقدہ علی الکفایہ، کہ بعض لوگوں نے کر لیا تو سب سے پورے شہر میں سب سے ادا ہو گئی سنت، اور اگر ایک نے بھی نہیں کیا تو سب سے سنت موقدہ چھوٹی۔ واجب اس صورت میں ہوتا ہے کہ یا تو اعتکاف ٹوٹا کسی وجہ سے، یہ 10 دن والے میں سے کوئی ٹوٹا تو اس ایک دن کی قضا واجب ہوگی، اب یہ واجب ہے۔ اس طرح منت مانی اعتکاف کی تو یہ بھی واجب ہے نا، منت کا اعتکاف یہ بھی واجب ہے، جس میں رمضان شرط نہیں ہے۔ منت کے اعتکاف میں نہ قضا کے لیے رمضان شرط ہے، بس روزہ شرط ہے، منت والے اعتکاف میں بھی اور اس میں بھی، اور سنت موقدہ رمضان شریف کے 10 دن ہے ان میں بھی روزہ شرط ہے۔ کسی مرض کی وجہ سے بھی روزہ اگر ٹوٹ گیا یا توڑنا پڑا، یعنی کہ شریعت نے اجازت دے دی، تب بھی روزہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایس ایم ایس کے ذریعے اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے اسی روم میں ہی اعتکاف کرنا ضروری ہے جس میں اٹیچ باتھ روم ہو، یا دوسرے روم میں بھی کر سکتے ہیں؟ باتھ روم جو ہے نا اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مسجد بیت بن سکے، تو اب اگر باتھ روم اس روم میں ہے تو ٹھیک ہے، اعتکاف ہو سکتا ہے مسجد بیت میں اسلامی بہن کا، اور اگر نہیں ہے تو بھی نو پرابلم، جہاں بھی ہے وہاں یہ ضرورتاً جا سکتی ہے حاجت تبرعی کے لیے۔ مسجد میں بھی اگر نہیں ہے واش روم تو ضرورتاً یہ اپنے گھر بھی جا سکتا ہے، مسجد میں جو 10 دن کے اعتکاف میں ہے وہ گھر چلا جائے اپنے فارغ ہو کے آ جائے۔ یوں یہ حاجت تبعی اور حاجت شرعی 2 حاجتوں کے تحت نکلنے کی اجازت ہوتی ہے یہ 10 دن کے آخری اعتکاف میں۔ میں مشورہ دوں گا جو 10 دن کے لیے آ چکے ہیں وہ بھی، یا جو 1 مہینے کے لیے تشریف فرمائے وہ بھی، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے، اور جو آنے والے ہیں اگر سن رہے ہیں تو وہ بھی، کہ فیضان اعتکاف، یہ فیضان رمضان میں باب فیضان اعتکاف، غالباً فیضان اعتکاف کا مطالعہ کر لیں، بہت زیادہ صفحے نہیں ہیں، پڑھ لیں گے آپ انشاءاللہ، تو اس میں آپ کو بہت سارے مسئلے معلوم ہو جائیں گے، ورنہ پھر ٹکریں مارتے پھریں گے۔
وہ کہا جاتا ہے اندھا اور انجانا ایک ہی ہوتا ہے. سیکھنے سے آدمی سمجھو آنکھ والا ہو گیا. یہ جو رسالہ ہے ہمارا گھریلو مسجد کے تعلق سے، گھریلو مسجد بنانا سنت ہے. اب چونکہ اسلامی بہنیں بھی کہہ سکتے شاید ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہوں گی جو کہ مسجد بیت میں اعتکاف کی سعادت حاصل کریں گی، اور دنیا بھر میں ہے، تو ناقص عرض ہے کہ مہربانی کریں اسلامی بہنیں یہ رسالہ منگوا لیں مقتۃ المدینہ سے، اور اسے گھر تک پہنچانے والی صورت بنائیں کہ یہ آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور آپ اس کو ایک بار پڑھ لیں. تو انشاءاللہ یہ اعتکاف کی جو صورت جو ہے نا وہ اس کی بھی آپ کو اس میں انشاءاللہ تعالی فوائد حاصل ہوں گے، اور گھریلو مسجد کے طور پہ بھی ہوگا. ماہ رمضان ہے، گھریلو مسجد بنانی چاہیے ہمیں اپنے گھروں میں، کہ اس یاد بھی رہے گی کہ ہم نے ماہ رمضان میں مسجد بیت بنائی تھی. یاد رمضان، یاد رمضان ہو جائے گا. تو حضور یہ جو رمضان نام بھی رکھا جا سکے گا. اب یہی عرض کرنا تھا کہ اسے یاد جو مسجد بیت بنی اس کا کوئی نام بھی رکھ سکتے ہیں. ہاں فیضان رمضان رکھ لیں، رمضان کی یاد رہی ہے. تو اگر بھلے مطلب آپ کے گھر میں اور پڑوس کے گھر میں بھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ایک نام کی 1000 مسجدیں ہوتی ہیں. اس سے انشاءاللہ یہ کہ یاد رمضان بھی رہے گی کہ رمضان میں ہم نے بنائی تھی. اور نہ مینارے بنانے ہیں نہ گنبد بنانا ہے، اس میں آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بس نیت کرنا ہے کہ یہ میرے اتنا ٹکڑا جو ہے یا یہ روم جو ہے میرا مسجد بیت. آپ نے نیت کی مسجد بیت بن گئی، کوئی اس میں کنسٹرکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں جہاں نماز کے لیے جگہ ہے مسجد بیت کی، وہ باہر لکھا ہے کہ اس کو بہتر یہ کہ چبوترے کی طرح بلند کر لے. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مصلی کی جگہ اس نے بنائی تو وہی بلند ہو سکتا ہے، باقی پورے کمرے کو اب بلند کرنے کی نمایاں کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے. بظاہر تو کچھ بچھا دے، دریاں بچھا دے، کارپیٹ اگر ضرورت ہے کوئی پتلا سا جس میں سجدہ کرنا آسان ہو، نماز پڑھنا آسان ہو تو وہ بھی بچھا دے. سردیوں میں ضرورت پڑتی ہے کارپیٹ کی. فی الحال تو مدنی موسم ہے، یعنی زیادہ سردی بھی نہیں ہے زیادہ گرمی بھی نہیں ہے. گرمی آنے والی ہے یہ لگتا ہے، آنے والی کے سیزن کے حساب سے تو آنے والی ہے، لگتا ہے نہیں آ رہی ہے. تیار رہیں انشاءاللہ. حضور جو فیضان مدینہ میں جو ابھی ماشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی ہیں، یا جہاں بھی اس وقت نفلی یہ جو پورے ماہ کے متقفین اسلامی بھائی جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، ابھی ان کا سنت اعتکاف شروع ہو جائے گا ان کا بھی اللہ نے چاہا تو چونکہ اس میں اور اس اعتکاف میں کچھ تو فرق ہے، تو کیا انہیں بھی چاہیے کہ یہ فیضان رمضان سے جو اعتکاف کا جو چیپٹر ہے وہ اس کو پڑھ لیں؟ جی ہاں، ان کو میں نے مشورہ دیا اس دوران گفتگو میں کہ جو پورے مہینے کے لیے یہاں آئے ہوئے نا اعتکاف کے لیے ماہ رمضان، وہ بھی پڑھیں. اور میں سوشل میڈیا والے توجہ فرمائیں، یہ ایک امت کی خدمت ہوگی کہ آپ فوراً یہ مسجد بیت والی جو گھریلو مسجد، اس کا PDF وائرل کر دیں انشاءاللہ. اس سے بھی انشاءاللہ بہت سو کو نفع ہو جائے گا. آپ خریدنے ہر ایک مکتبۃ المدینہ تک پہنچے نہ پہنچے، ویب سائٹ پر بھی موجود ہوتے ہیں لیکن سب کو نکالنا آتا نہیں ہے. تو یہ انشاءاللہ یہ رسالہ یوں بھی نفع اٹھا سکیں گے لوگ. خود ہے نا مردوں کے لیے بھی مفید ہے، مرد کے لیے بھی مستحب ہے کہ نفل کے لیے کوئی سی جگہ اپنے گھر میں فکس کر لے اور اسی کو مسجد بیت بنا لے، میں نماز پڑھے. اعتکاف مرد جو ہے وہ مسجد بیت میں نہیں کر سکتا، صرف اسلامی بہنیں کر سکتی ہیں. اسلامی بھائی مسجد میں اعتکاف کریں گے، اور اسلامی بہنوں کو یہ بھی فائدہ ہو جائے گا کہ مسجد بیت میں جب چاہے نفل اعتکاف کر سکتی ہیں. کہ جب ہم نویت سنت الاعتکاف بولتے ہیں مسجد میں تو عیسائی بہنوں کو یہ ہوتا ہو کہ ہم تو محروم ہیں، آپ کہاں محروم ہیں، بناؤ مسجد بیت کی نیت کر لو اور وہاں جب بھی نماز پڑھو، جب بھی آؤ جاؤ تو نفل اعتکاف کی نیت. آپ بھی نویت سنت الاعتکاف کے حساب سے نیت کرنے، جب تک اس حصے میں رہیں گی مسجد بیت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب پائیں گی انشاءاللہ. ثواب کمانے کے نسخے آسان ہیں، ہم سست لوگ ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنہوں نے پڑھ لیا ہے نا یہ فیضان اعتکاف، تو پڑھنا اسی وقت سمجھو کہلائے گا کہ جب اپنے کو یاد بھی ہو. یاد تو کچھ ہے نہیں، بھلے پڑھ لیا دوبارہ پڑھ لیں، سہبارہ پڑھ لیں. اس طرح آپ پڑھتے ہیں جو تعلیم حاصل کرتے ہیں تو کیا آپ امتحان میں یہ لکھ دیں گے پرچے میں کہ انہیں پڑھ لیا ہے؟ جو پڑھ لیا وہ لکھو نا، یاد ہے کہ نہیں ہے. سوال آئے گا تو ہاں میں نے سوال پڑھ لیا ہے، تو یہ جواب تو نہیں ہوا نا.
تو اس لیے یاد ہونا چاہیے نا. تو یاد نہیں ہے تو دوبارہ پڑھ لیں, پھر یاد نہ ہو تو 12 پڑھ لیں. مل جل کے عیسائی بھائیوں سے کوئی ترکیب بنا لیں, آپس میں مل کر ایک دوسرے کو پڑھ کے سنا دیں جو پڑھ نہیں پاتا. اس کا بولتا رسالہ بھی ہوگا سوشل میڈیا کے پاس, یا ہاں ہوگا بالکل, تو اس کو بھی جاری کر دیں اور یہ PDF بھی جاری کر دیں. مسجد بیت کیا ہے؟ مدینے میں سب سے پہلے مسجد بیت کس نے بنائی؟ مسجد بیت کا حکم سنت کی روشنی میں بچوں کو نمازی بنانے کا طریقہ, مسجد بیت کے متعلق دلچسپ واقعات اور اس موضوع پر بہترین اور دلچسپ معلومات پر مشتمل امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا تحریر کردہ رسالہ گھریلو مسجد بنانا سنت ہے اب اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے خریدیں اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر نمبر پر رابطہ کریں 0313113978. سبحان اللہ. ہدیہ کتنا یہ بھی اگر بتا دیتے. پاکستان میں یہاں جو 25 روپیز میں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں. 32 صفحات ہیں اس کے, 32 پیجز ہیں. 25 روپیز میں مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کیا جا سکتا ہے. زیادہ مہنگی نہیں ہے. چائے بھی اب 25 روپے کی نہیں ملتی ہوگی, تو یہ لیں, زیادہ تعداد میں لیں, گھروں میں پہنچائیں. اور یہ مطلب PDF اور انشاءاللہ بولتا رسالہ, امید ہے یہ بھی آج یہ وائرل ہو جائے گا, تو اس کو بھی آگے بڑھائیں. آپ بھی آگے سب نیت کریں کہ اس کو آگے بڑھائیں گے, سستی نہ کریں, تو انشاءاللہ یوں گھر گھر پہنچے گا. یہ دعوت اسلامی کمانے کے لیے نہیں ہے, مکتبۃ المدینہ بھی کمانے کے لیے نہیں ہے نا, دین کی خدمت کے لیے. تو اگر یہ وائرل بھی ہوگا تو ذرا ثواب ملے گا ہم کو, بھلے بکے نہ بکے, تو اس سے کوئی فرق انشاءاللہ نہیں پڑے گا. لیکن جو ہارڈ کاپی ہوتی ہے, چھپی ہوئی کتاب یا رسالہ, اس کا ایک اپنا مزہ ہوتا ہے پڑھنے کا, دیکھنے کا, اس کو نشان لگا لے پھر رکھ دے اٹھا کر. یوں سہولت اس میں بھی ہے, اس میں زیادہ ہے. کتابوں میں ڈائریکٹ کتاب کو پڑھنا اور اس میں فرق ہوتا ہے. یہ جو تجربہ رکھتے سب کو سمجھ میں آتی ہوگی یہ بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں اللہ پاک کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام نے یہ بشارت دی کہ تمام اولیاء اللہ تمہارے بیٹے کے مطیع ہوں گے اور ان کی گردنوں پر ان کا قدم مبارک ہوگا. جن کی منبر بنی گردن اولیاء, اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. پیارے پیارے اسلام بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے مریدوں اور میرے دوستوں کو جنت میں داخل کرے گا. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں, اور جو امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتا ہے وہ قادری سلسلے میں داخل ہو کر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے. اور مرید بنانے سے پہلے امیر اہل سنت توبہ بھی کرواتے ہیں. جو اسلامی بہنیں مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست مدنی مذاکرہ دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی مریدنی بن سکتی ہیں. امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں, آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمینائن ورڈز دہرائیں تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدوں میں شامل ہو جائیں گی. اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, مخصوص ایام یا باری کے دنوں میں بھی مریدنی بن سکتی ہیں. ایک دن کا بچہ بھی بے پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے, ان کے بھی سرپرست مثلا والد وغیرہ انہیں چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنا کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل کروا دیں. اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے آپ اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام عمر وغیرہ بھیج دیں, انشاءاللہ الکریم انہیں بھی امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا. اگر آپ پہلے سے کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کرنے یعنی طالب ہو جائیں. آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے,
امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا. اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. علی احمد اتاری فرام کمالیہ ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ ڈویژن فیصل آباد سے عرض کر رہا ہوں. حضور جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جو آدمی روزانہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرے تو جب وہ مرے گا تو شہید مرے گا. یا سیدی امام اہل سنت کا ایک شعر ہے کہ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. اگر یہ شعر 20 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا جائے تو کیا ہم موت کو یاد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے؟ برائے مدینہ میرے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کی گزارش ہے اور دین و دنیا کی برکتوں سے مالا مال کی دعا عطا فرما دیجیے. یہ 20 مرتبہ موت کو یاد کرنے کی حدیث جو ہے نا کہ شرح انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. ورنہ تو شعر بن نہیں گیا تو موت 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 20 مرتبہ، یا دل میں ہی موت کو دہرا لیا 20 مرتبہ. تو اب شرح پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جب تک اور کوئی یہ بچے چلے گئے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ شادی وغیرہ کے موقع پر ہم لوگوں کو کچھ نہ کچھ پیسے دیتے ہیں اور ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں کچھ بڑھا کے دیں گے. اس سلسلے میں رجسٹروں پہ بھی جو ہے نا وہ لکھا جاتا ہے اور کچھ جگہ پہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر نہیں اکثر موقع پہ اسے ڈبل کر کے دیا جاتا ہے، اور اکثر موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیا جاتا، جس کے لیے ہم ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. اس سلسلے میں ہماری شرعی رہنمائی فرمائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی اور سوال چلا دیں. سیدی امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے، یا سیدی یہ رہنمائی فرمائیں کہ تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے فجر کے وقت میں داخل ہو گئے تو اب یہ تہجد کی نماز کہلائے گی یا پھر فجر کی سنتوں کے قائم مقام؟ اس کے حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اصل میں بہار شریعت میں واضح طور پر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ اگر کسی شخص نے فجر سے پہلے نفل پڑھنا شروع کیے تہجد کے وقت میں، اور اسی دوران فجر کا وقت داخل ہو گیا اور اس نے 1 رکعت مکمل کر لی تھی، تو اس صورت میں یہ فجر کی سنتوں کے قائم مقام نہیں ہوں گے. ہاں، اور اس کا واضح طور پہ مطلب یہ ہے کہ اگر 1 رکعت بھی اس نے مکمل نہیں کی تھی اور اس سے پہلے ہی فجر کا وقت شروع ہو گیا، تو اب یہ 2 سنتیں، اس فجر کی 2 نفل جو پڑھ رہا تھا یہ سنت فجر کے قائم مقام ہو جائیں گے. یعنی اب سنت فجر کی جگہ یہ 2 نفل کفایت اس کو کر جائیں گے. اور یہی مسئلہ شامی کے اندر اور دیگر کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پروفیسر محمد جاوید اسلم باجوہ تاری. یونیورسٹی جو ہے یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے. ہم اس میں 8 فیکلٹیز، 33 ڈپارٹمنٹ اور 66 پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. اس میں ابھی سپٹمبر سے ہم ایم فل کے پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں اور اس سے اگلے سال میں ہم پی ایچ ڈی لانچ کریں گے. ساتھ ساتھ یہ میڈیکل کالج ہوگا، ڈینٹل کالج ہوگا، لا کالج ہوگا، ایسٹرن میڈیسن کا کالج ہوگا، انجینئرنگ کے کالجز ہوں گے، فیکلٹیز ہوں گے، اور ایک دنیا کی ایک یونیک یونیورسٹی ہوگی جو شریعہ کے مطابق ایجوکیشن جو ہے وہ دے گی. میرا نام ڈاکٹر ممتاز احمد صدیدی الازہری، علامہ محمد عبدالحکیم شرف قادری رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کا بڑا بیٹا ہوں. دارالمدینہ یونیورسٹی میں جو میرا ڈیزگنیشن ہے وہ ڈین فیکلٹی آف لینگویج اسٹڈیز اور چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف عربک، یہ 2 میرے ذمہ داریاں ہیں. اللہ رب العزت امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر، امت مسلمہ کے سروں پر صحت عافیت کے ساتھ دیر قائم دائم رکھے. امیر اہل سنت کے فیض سے جو یہ یونیورسٹی شروع ہوئی ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی، یہ علم کی ایک ایسی روشنی ہے جو انشاءاللہ جس کے صدیوں تک امپیکٹ رہے گا. یہ پہلے تو فیضان ہے امیر اہل سنت صاحب کا، ان کی وجہ سے یہ ماشاءاللہ ہر عمر کے بچے، چھوٹی عمر کے بچے، بڑی عمر کے بچے، ایون میں نے کچھ لوگ وہ بھی دیکھے ہیں جو بصارت سے محروم ہیں، وہ بھی آئے. بڑی موٹیویشن ہے، بڑی اچھائی ہے، اور اس شہر میں اور خیر و برکت ڈالے. مبلغ دعوت اسلامی پی ایچ ڈی اسکالر فقیر حسین اتاری. انشاءاللہ الرحمن دعوت اسلامی جس طرح ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الرحمن یہ مشن کامیاب ہوگا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اللہ میرے باپا کو سلامت رکھے. دعوت اسلامی زندہ باد، عطار زندہ باد. ڈاکٹر محمد عبد الرحمن راشد اتاری، اسسٹنٹ پروفیسر جی سی یونیورسٹی فیصل آباد. الحمدللہ عز و جل آج کے دور میں پاکستان کی قوم پہ اللہ پاک کا بڑا ہی کرم اور احسان کے دعوت اسلامی کی شکل میں علم کی شمع جلائے رکھنے اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمیں یہ ماحول ملا ہوا ہے، جہاں پر مدارس میں اور دینی علوم کے حوالے سے جو ہے وہ اسلام کی خدمت کا شرف حاصل ہے. اسی طرح ہی ہم یونیورسٹی دارالمدینہ اسلامک یونیورسٹی کے ذریعے بھی اسلام کا نور اور دیگر علوم دنیا بھی پھیلانے میں آگے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ آج الحمدللہ جو پروفیسرز مختلف شہروں سے یہاں پہنچے ہیں، فیضان مدینہ اعتکاف کی رونقوں میں یہ شامل ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک تعداد ہے جن کا مدینہ پاک کا سفر ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں انہوں نے حاضری دی، نگران شورا کا قرب پانے، جانشین امیر اہل سنت کا قرب پانے کی نیت سے یہ اعتکاف کی رونقوں میں شامل ہوئے. ماشاءاللہ. یہ شادی کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا اس کے نیچے یہ شامل کرنا جواب انشاءاللہ الکریم. شادی اور دیگر مواقع پر جو رقم دی جاتی ہے اس کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1، جہاں برادری نظام ہے اور وہ اس رقم کو باقاعدہ لکھتے ہیں کہ کس نے کتنا دیا ہے، پھر جب دینے والے کے گھر کوئی دعوت ہوتی ہے تو یہ اس سے کچھ زیادہ رقم دیتا ہے، یہ بھی اس رقم کو لکھتا ہے. اس رقم کا حکم یعنی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز، یہ لینا جائز ہے، مگر اس پر ثواب نہیں ملتا اور نہ اس میں برکت ہوتی ہے. البتہ اس رقم کا واپس کرنا فرض ہے، اور اس صورت میں جس نے بغیر کسی عذر شرعی کے لینا جائز ہے مگر واپس کرنا فرض ہے.
اچھا، تو لینا جائز ہے مگر اس پر ثواب نہیں ملتا اور نہ اس میں برکت ہوتی ہے. البتہ اس رقم کا واپس کرنا فرض ہے. اور اس صورت میں جس نے بغیر کسی عذر شرعی یعنی ایسی مجبوری جسے شریعت مجبوری تسلیم کرے کہ وہ رقم واپس نہیں کی، اس سے ناراضی کا اظہار کرنا اور اسے برا بھلا کہنا جائز و درست ہے. جہاں برادری نظام نہیں ہے یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی یا خیر خواہی کی نیت سے دیتے ہیں تو بلا اجازت شرعی اس کا مطالبہ کرنا یا نہ دینے پر ناراض ہونا، اس پر طعن و تشنیع کرنا یعنی برا بھلا کہنا غلط و باطل ہے. بیان کردہ حکم کی وجہ سے یہ ہے کہ جہاں برادری نظام میں اسے لکھ کر رکھتے ہیں وہاں یہ رقم دوسرے شخص پر قرض ہوتی ہے. پھر جب وہ اس رقم کو لوٹاتا ہے تو اس پر مزید کچھ قرض چڑھا دیتا ہے. مثلا یہ 1000 روپے دے کر آیا تھا اور وہ اسے 1500 دیتا ہے، جس میں 1000 کے ذریعے قرض سے سبکدوش ہوتا ہے، قرض اس کا ادا ہو جاتا ہے اور باقی 500 اس پر مزید قرض ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. چونکہ یہ رقم لینے والے پر قرض ہے اس لیے اس کی ادائیگی کرنا فرض ہے. اور اگر یہ بلا اجازت شرعی ادائیگی میں کوتاہی کرے گا تو اس پر اظہار ناراضی و مطالبے میں سختی فی نفس ہی بذات خود جائز، لیکن عرفاً معیوب، یعنی اس میں عام طور پر اس کو عیب سمجھا جاتا ہے یعنی برا سمجھا جاتا ہے. اور عموماً دوسرے کثیر گناہوں مثلا قطع رحمی، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دینا وغیرہ کا ذریعہ بنتی ہے. اب برا بھلا کہنا جائز ہے. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں بہن کی گالیاں دے، یعنی میں اس طرح کہ یار اس نے نہیں دی، یہ اس نے غلط کیا، میری رقم اس کو دینی تھی، کہ وہ جو برادری کا اصول ہے اس کے مطابق، نہ کہ دوسرے الزامات لگانا، تہمت لگانا، اس کو ڈیگریڈ کرتا پھرنا، ایک ایک کو پکڑ کے کہنا کہ صحیح آدمی نہیں ہے، بددیانت ہے، کنجوس ہے وغیرہ، تو یہ حد سے بڑھے گا تو پھر اس کے لیے وہ گناہوں کی لسٹ تیار ہو جائے گی. اور جہاں برادری سسٹم نہیں ہے اور جہاں برادری سسٹم نہیں یا غیر برادری کے لوگ عقیدت یا دوستی میں دیتے ہیں وہاں یہ رقم ہدیہ اور تحفہ ہوتی ہے یعنی گفٹ ہوتی ہے اور اس کے تمام احکام یعنی اس کے تمام مسائل یہاں بھی جاری ہوں گے. لہذا مثلا کسی نے 1000 روپے دیے اور اس نے لے کر خرچ کر لیے تو اب دینے والا اس رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. اور جب لینے والے پر واپس کرنا ہی ضروری نہیں تو نہ دینے کی وجہ سے اس پر اظہار ناراضی اور طعن و تشنیع کرنا بہت برا اور بری حرکت ہے جس سے بچنا ضروری ہے. بہر صورت ہر حال میں ہونا یہ چاہیے کہ اس رسم کو ختم کیا جائے اور صرف رضا الہی پانے کے لیے جس کی یہاں دعوت ہو اسے رقم وغیرہ دی جائے تاکہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے اور برکت بھی، جبکہ اچھی نیت کریں گے. اور جو یہ چاہتے ہو کہ ہم اس قرض سے بچ جائیں انہیں چاہیے کہ ابتدا میں ان لوگوں سے کہہ دے کہ میں قرض لینا نہیں چاہتا، اگر مجھ سے ممکن ہوا تو میں بھی دینے والی کی تقریب میں کچھ خرچ کر دوں گا، اس طرح جو رقم ملے گی وہ قرض نہیں. یہ کچھ خرچ کر دوں گا یہ کہہ کر بھی پھنسنے والی بات ہے. آپ نے کہا تھا ہو سکا ہے جملہ یہ زائد ہے ویسے. تو اب یہ قرض نہیں ہے بلکہ گفٹ ہے، تحفہ ہے.
اور بعد میں واپس نہ بھی کی تو اس پر کوئی مواخذہ یعنی پوچھ گچھ نہیں. ابھی آپ نے گھریلو مسجد بنانا سنت ہے رسالے کی جو ترغیب ارشاد فرمائی، الحمدللہ ایک اسلامی نے 1200 رسالے آپ کو تحفتاً پیش کیے ہیں. آپ قبول کر لیں میرے وکیل کی حیثیت سے اور اس کو آگے بڑھائیں. اچھا، آپ کو پی ڈی ایف آ گئی ہے گھریلو مسجد کی؟ جی اچھا. تو اگر آپ اپنے ہاتھوں سے سامنے ہی ناظرین کے سامنے اگر کہیں جو آپ کے گروپ یا کوئی ایسا ہے اگر اس کو سینڈ کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ایک لہر چل جائے گی. یار چلو ہم بھی سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں نے آپ کو بھیج دیا ہے. اچھا آپ نے مجھے بھیجی ہے. وہ نہیں مل رہا بولتا رسالہ؟ جی وہ آج ریکارڈ ہو جائے گا انشاءاللہ فجر میں. یہ اچھا ریکارڈنگ ہے نہیں جب اس کی رپلائی نہیں مل رہی؟ نہیں ہے نہیں، اور آج رات میں ابھی مدی مذاکرے کے بعد کر کے فجر میں انشاءاللہ جس کے بعد مائک ہے وہ تھکے گا نہیں، نہیں اس کو ریکارڈ بھی کرے گا. کیا شان ہے اس کی انشاءاللہ. تو کم از کم مجھے رپلائی تو 2-3 بار میں نے بولا کہ وہی آج انشاءاللہ تیار ہو جائے گا. جی تیار نہیں ہے جی معلوم کر رہے تھے، وہ اندازہ یہ تھا کہ تھا یہ لیکن نہیں ہوا ابھی تک. وہ ہر رسالے کا تقریباً ہوتا ہے. جی جی چلو اس بار نہیں بھی ہو جائے گا کام انشاءاللہ. تو یہ سوشل میڈیا دعوت اسلامی کی جانب سے جو واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں ان پر یہ پی ڈی ایف اس رسالے کی شیئر کر دی گئی ہے. جو اس میں جوائن ہوں گے ان تک یہ پہنچ گئی ہے، تو وہ بھی زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ دیگر لوگ بھی پڑھ کر مطالعہ کر کے علم دین حاصل کر سکیں. اللہ وہ حدیث پاک 20 والی. اچھا شرح ہے نا اس میں؟ شرح نہیں یار، شرح ہے تو اسی اپنے بس تھی بھی. یہ حدیث پاک میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا شہیدوں کے ساتھ کسی اور کو بھی اٹھایا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، اسے جو دن رات میں 20 مرتبہ ٹائم موت کو یاد کرے. یہ حدیث پاک کے الفاظ پورے ہوئے قوت القلوب کے حوالے سے. اس پھر آگے لکھا ہے اس فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ موت کی یاد اس دھوکے باز دنیا سے دور کر کے آخرت کی تیاری کا مطالبہ کرتی ہے، جبکہ موت کو یاد نہ کرنا دنیاوی خواہشات سے مشغول کر دیتا ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں موت کی یاد کو پختہ کرنے کا بہترین طریقہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جان لیجئے کہ موت خوفناک ہے اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس سے غافل ہیں کہ اس کے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں نہ اسے یاد کرتے ہیں. اور اگر کوئی یاد بھی کرتا ہے تو بے توجہی سے کرتا ہے کہ دل دنیاوی خواہشات میں مشغول رہتا ہے. لہذا موت کی یاد سے دل کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. البتہ فائدہ اس طریقے سے پہنچ سکتا ہے کہ موت کو اپنے سامنے سمجھتے ہوئے یاد کرے اور اس کے علاوہ ہر چیز کو اپنے دل سے نکال دے. جیسے کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کا ارادہ کرے یا سمندری سفر کا ارادہ کرے تو بس اسی کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے. لہذا جب موت کی یاد کا تعلق
دل سے براہ راست ہوگا تو اس کا اثر بھی ہوگا، اور علامت یہ ہوگی کہ دنیا سے دل اتنا ٹوٹ چکا ہوگا کہ دنیا کی ہر خوشی بے معنی ہو کر رہ جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حج کرو امیر ہو جاؤ گے. حجو تستون، حج کرو مالدار حج کرو، امیر غنی ہو جاؤ گے. حج کرو غنی یعنی مالدار ہو جاؤ گے. پاچھو پڑھی حجو تستون، یہ بھی یاد نہیں رہی ہے نا، جو یاد ہے وہ بول دو. فرمانے جانوروں کے بچوں کو پیار کرے تو ثواب ملتا ہے. پچھو میں آپ سے سوال کرتا ہوں. جانوروں کے بچوں کو پیار کریں تو ثواب ملتا ہے. اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے جانور کے بچے کو پیار کریں گے تو بھی ثواب ملے گا، کیونکہ جانور ہو یا انسان جس کو پیار ملتا ہے اس کا دل خوش ہوتا ہے، بچے کا دل بھی خوش ہوگا، جانور کا بچہ ہے اس کا دل بھی خوش ہوگا. اور حدیث پاک میں کہ جنت میں ایک محل ہے، ایک گھر ہے جس کا نام ہے بیت الفرح. حدیث پاک میں کہ جنت میں گھر ہے جس کا نام ہے دار الفرح، یعنی خوشی کا گھر. یہ اس کو ملے گا جو کسی بچے کو خوش کرے. مضمون یہی حدیث کا کہ جو بچے کو خوش کرے اس کے لیے. تو اس کی شرح میں یہ ہے کہ انسان کے بچے کو خوش کرے یا جانور کے بچے کو خوش کرے گا تب بھی اس کے لیے یہ فضیلت ہے. تو جانور کے بچے کو پیار کریں گے تو وہ بچہ خوش ہوگا. تو اور کس سے خوش ہوگا؟ اب اس کو ٹافی دیں گے، چاکلیٹ دیں گے تو بچہ، جانور کا بچہ تو چاکلیٹ ٹافی تو نہیں کھائے گا نا. تو پیار کریں گے. یا کوئی جو غذا یہ کھاتا ہے، مثلا دودھ پلا دیا، بلی کا بچہ ہے دودھ پلائے، دودھ پیتا ہے بلی کا بچہ ہے نا، تو یوں اس کو خوش کریں گے تو ثواب ملے گا. اور وہی دار الفرح، خوشی کا گھر، اس کو عطا کیا جائے گا پروردگار کی رحمت سے. ہوگا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا جائے، کہ نیت ہوتی ہے نا، نیت اچھی ہونی چاہیے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اب اس لیے بلی کا بچہ کسی کا، اب تو بلیاں پالی جاتی ہے نا، اب وہ بچہ آ گیا باہر، پلا ہوا بچہ قیمتی ہے، اس کو اس لیے پیار کر رہے ہیں کہ اس کو یہ تھوڑا بھاگے نہیں، پھر پکڑ کے اس کو بھاگ جائیں، چوری کر لیں اس کو. تو اب یہ پیار کرنا چوری کرنے پر مدد حاصل کر رہا ہے نا، تو اس میں ثواب کہاں سے ملے گا؟ عذاب ملے گا. تو اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے جو عمل کیا جائے اس میں ثواب ملے گا، اچھی نیت ہوگی تو. اس وقت ہم سکھر فیضان مدینہ میں موجود ہیں. 1 ماہ کا اعتکاف کا سلسلہ ہے. الحمدللہ معتکف اسلامی بھائی ماہ رمضان کو ماہ نیک اعمال کے طور پر منا رہے ہیں. آپ نے مدنی مذاکرے میں مسواک کی ترغیب دلائی، سب نے مسواک بھی لے لی ہے. الحمدللہ خوشائن بات یہ ہے کہ 98% معتکف اسلامیوں نے امامہ شریف کا تاج بھی اپنے سر پر سجا لی ہے.
نیک اعمال کے کارڈ بھی ان کے ہاتھوں میں ہے. آپ ہمارے لیے یا سیدی دعا فرمائیں, اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. امیر اہل سنت, آپ اسکرین پر جو یہ منظر دیکھ رہے ہیں, سکھر فیضان مدینہ میں 1 ماہ کے اعتکاف کے اندر ایک بیٹے نے اپنے والد کے سر پر امامہ شریف سجایا, اور ان کے والد صاحب نے داڑھی شریف سجانے کی بھی نیت کی, اور اب تک جتنی مرتبہ داڑھی کٹوائی اس کی توبہ بھی کی. اس حسین منظر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. اب یہ عارضی طور پہ سجایا ہے تھوڑی دیر کے لیے, یا اب وہ سج گیا تو قبر تک چلتا رہے گا سلسلہ, اس پر ہے. تو جنہوں نے بھی سجایا 98% نے, تو وہ بس یہ عارضی نہ ہو, ٹیمپری نہ ہو, یہ بھی نیت کر لیں کہ اب بس یہ سج گیا, اب نہیں اترتا سر سے, نہ سر اترے گا نہ یہ امامہ اترے گا. اللہ کی راہ میں سر بھی اتر جائے تو سعادت کی بات ہے. بہرحال مقصد یہ کہ امامہ جو بھی پہنے, جہاں بھی مجھے سن رہے ہیں, تو اگر یہ نیت کر لیں گے تو اچھی بات ہے کہ ہمیشہ یہ سنت آقا کی سجائے رکھوں گا میں. اور اگر سکھر والے بھی نیت کریں, ماشاءاللہ 98% کا آپ نے یہ کہہ کر کراچی والوں کو تو ہرا دیا ہے. صحیح بات ہے, کراچی والوں سے ابھی تک آواز ہی نہیں آئی کہ یہاں کوئی امامے کی بھی ترکیب ہے. آپ بھی پہنے ہوئے, لیکن بعضوں کا شاپر میں چلا جائے گا, بعض جیب میں بھی رکھ لیتے ہوں گے, وہ ٹوپی پہن لیتے ہوں گے, ٹوپی بھی نہیں, ننگے سری گھومنے کا سلسلہ بڑھ گیا. تو یہ اسی لیے کہ مطلب یہاں پہنا ہے, تو اب یہ کہ رمضان, یاد رمضان آپ کے سر میں رہے. جنہوں نے نہیں پہنا کہ رمضان سے شروع کیا, ان کے لیے تو بہترین, یہ تو یاد رمضان کا سرمایہ ہے اس کو, کہ میں نے رمضان شریف میں اس کو شروع کیا تھا. کیا بات ہے. انشاءاللہ آپ نے جس طرح فرمایا, تو فیضان مدینہ عالمی مدی مرکز بھی اور انشاءاللہ دوسرے شہروں سے بھی ہم کارکردگی جمع کرتے ہیں اور اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کل سے یہ تحریک چل جائے. اللہ کرے. ہاں, اور پھر پہنے رہی ہے سنت, یہ تھوڑی دیر کے لیے سجا لی. اب ظاہر ہے کہ اگر شیوڈ ہے, ماڈرن ہے, تو اس کا تو امام کا تصور نہیں ہے کہ وہ باہر پہنے. تو بھی آقا کی سنت بھی سج جائے, توبہ بھی ہو جائے, جب تک گھٹائی منڈائی اس سے, اور کام ہو تو پکا ہو نا یار, کچا کچا نہ ہو, ڈھیلا ڈھیلا نہ ہو. رمضان کا مہینہ ہے, لوٹ لو بس, جنت کے دروازے کھلے ہوئے, چلتے ہیں آقا کے پیچھے پیچھے. ابھی ٹھہرو, ابھی قیامت کے دن انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے چلیں گے, مگر ابھی عمل کریں گے, ان کو راضی کریں گے, اور رب راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہے. اور جنت بھی تو ابن آدم کی جاگیر ہے, آدمیوں کی جاگیر ہے نا. جنات بھلے نیک ہیں, جنت میں ان کو میں رہیں گے. جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے, اس کا نام ہے اعراف. تو جو نیک جنات ہیں, اے ستانے والے جنوں سدھر جاؤ, توبہ کر لو, رمضان کا مہینہ ہے. تو انشاءاللہ اعراف میں رہو گے, اور جو اعراف میں رہیں گے جنات, وہ جنت کی سیر کو آیا کریں گے, گھومنے پھرنے کے لیے جنت میں آ سکیں گے. تو اللہ کی رحمتیں بہت بڑی ہیں. تو اعراف میں بھی ان کو ظاہر کوئی تکلیف ہونے کا تصور نہیں ہے, سکون ہی سکون ہے انشاءاللہ. تو سب امامہ شریف, اور پہلے داڑھی شریف کی نیت کہ داڑھی رکھنا واجب ہے, منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ بھی, اور اگر سجانے کا ذہن بنتا تو زلفیں بھی سجا لیں, یہ بھی سنت آقا کی. پورا ہے نا, اللہ کرے ہم چلتا پھرتا نمونہ بن جائیں سنتوں کا, تو زلفیں بھی ہو جائیں آدھے کان تک یا پورے کان تک, یا اتنی بڑے کہ کندھوں سے چھو جائے. کندھوں سے نیچے رکھنا عورت کی نقل ہے, یہ حرام ہے, کندھوں سے نیچے رکھنا. تو یہ ذہن میں رہے, عورت کے بال بڑھ گئے, کندھوں سے نیچے آ گئے تو ان کے صحیح ہیں. اب یہ کاٹ کر کندھوں سے اونچے کرے گی تو یہ گناہگار ہوگی کہ یہ مردوں کی مشابہت ہے. تو کاٹ کر عورت کندھوں کے اوپر رکھ نہیں سکتی, بڑھتے ہیں تو بڑھانے چاہیے, اگر رکھنے تو بڑھائیں. اچھا بڑھائے بغیر چارہ بھی نہیں نا, تو گنجا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. عورت گنجا حلق ٹنڈ نہیں بنا سکتی, اور یہ کاٹ کاٹ کے چھوٹے بھی نہیں کر سکتی. اس کو بڑھانا ہی ہے, مطلب وہ کندھوں کے نیچے تک لانا ہے. اور یہ رکھتی بھی ہے کندھوں سے, لیکن آج کل فیشن بھی چلی ہے کہ کٹنگ وغیرہ کر کے اوپر تک بھی لے آتی ہیں. تو یہ توبہ کریں اگر کبھی اوپر کندھوں سے اوپر لائی ہیں تو انشاءاللہ مطلب ہمت کریں. اور اگر ذہن بنتا ہے
तो ज़रूर इमाम शरीफ भी सजाएं। माशरा माहौल मैं समझता हूँ, नौकरी तो अब बाज़ों को ऐसा होगा कि वो अपनी नौकरी की जगह या इसमें नहीं कर सकते इमाम शरीफ, तो खुदा न खासा इसी को है तरकीब कि वहाँ बहुत आजमाइश बढ़ जाएगी या सेठ वो बांधने नहीं देगा इमामा, ये भी होते हैं। तो इसके लिए मैं ये मशवरा नहीं दूंगा कि नौकरी छोड़ के आ जाए, समझे। तो फिर उतनी देर मजबूरी है तो अब बाद में सजा लें जब मौका मिले नमाजों में। इसके अलावा ये शरीयत की जो रियायत है, क्योंकि इमामा शरीफ नहीं पहनता वो गुनाहगार नहीं है, इसलिए मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मैं रियायत नहीं दे रहा। अगर कोई इमामा नहीं पहनता तो गुनाहगार उसको नहीं कहेंगे, मगर है सुन्नत, और सुन्नत में आजमत है। दाढ़ी नहीं रखता, नौकरी अगर दाढ़ी रखोगे तो नौकरी जाएगी, तो यहाँ नौकरी भले चली जाए दाढ़ी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये वाजिब है ना। रोजी के दर एक दर बंद 1000 दर खुल जाएंगे रोजी के लिए, कि इसी पर रोजी थोड़ी है। अल्लाह पाक तौफीक दे। और एक तादाद है जिनको इमामा बांधने में खाली शर्म आती है, कोई रुकावट नहीं होती, ना घर में कोई झगड़े होते हैं, ना दुकान इनकी अपनी, या नौकरी ऐसी होती है कि वो सेठ भी सॉफ्ट होता है, नरम होता है, कि वो सुन्नतों से खुश होता है, तो वो को रुकावट नहीं बनेगा। तो ऐसे में फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए, फिर मौका गनीमत है और पहन लेना चाहिए मामा। तलबा किराम को कोई रोकने वाला नहीं होता, लेकिन एक तादाद इनकी भी मिलेगी जो बस खूबसूरत टोपी पहनेंगे या फिर ये कि नंगे सर ये घूमते होते हैं, और अपने जहाँ पढ़ने के लिए आएंगे तो ये इमामा बांध लेते हैं। इस तरह के होते हैं, मिक्स होते हैं, इसलिए ये इनको तो कोई मजबूरी नहीं है। और उलमा तो इमामे में इनका एक वक़ार है, ये कल आज तो कल उलमा बनेंगे, और जो हैं उनको भी अगर ज़हर नसीब इमामा शरीफ तो सबको पहनना चाहिए कि सबके लिए सुन्नत है। अवाम हो, उलमा हो, मशाइख हो, पीर हो, मुरीद हो, हर सबके लिए सुन्नत है, और इस सुन्नत को सर पे सजाना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से 3 सवालात किए जाते हैं, और ये सवालात जो अब तक हमने बातें सुनी, जो मसाइल बयान किए गए, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं, और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद इनके एड्रेस पर 1 साल तक माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। 18 मार्च 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाज़रीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, वो कौन सी चीज़ है जिसके ज़रिए दिल से गुनाहों की कालक और स्याही धुलती है? जवाब, तौबा के आंसू। जवाब सवाल नंबर 2, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास फ़रिश्ते बार बार क्यों जमा होते थे? जवाब, नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए। सवाल नंबर 3, आज़ान का जवाब देने वाले मर्द को हर कलमे के बदले कितनी नेकियां मिलेंगी? जवाब, 2 लाख नेकियां। दुरुस्त जवाब देने वालों के सिलेक्टेड नाम: गुलाम मुर्तज़ा ढेरकी बिनते अब्दुल हमीद हैदराबाद, हसनैन शाह डेरा इस्माइल खान, मोहम्मद रेहान अत्तारी विहाड़ी पंजाब, मोहम्मद अहमद रज़ा अत्तारी हारूनाबाद पंजाब, उसैद रज़ा अत्तारी रावलपिंडी, अब्दुल वारिस अत्तारी मोतकिफ़ फैज़ान मदीना कराची। इन सिलेक्टेड नामों में से ड्रॉ कुरान अंदाज़ी यानी ड्रॉ के ज़रिए निकलने वाला नाम अब्दुल वारिस अत्तारी मोतकिफ़ फैज़ान मदीना कराची। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका नाम भी पेश करेंगे, इनको 1 साल तक इनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैज़ान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। आज जो नाज़रीन से सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, जिन जानवरों का गोश्त खाना सुन्नत है उनमें से किसी 2 के नाम बताइए। सवाल नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी के किस हिस्से का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद था? सवाल नंबर 3, जंगे बद्र के दौरान बद्र के मैदान में कितने फ़रिश्ते उतरे थे? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप और SMS के ज़रिए दे सकते हैं। SMS के ज़रिए एक सवाल मौसूल हुआ है, नौमान सवाल कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अगर मसूड़ों से खून आता हो सोने की हालत में और रोज़ा भी हो तो क्या उससे रोज़ा टूट जाएगा? मसूड़े में खून आता है दांतों में, तो वो खून गालिब और ये सब है ना, अच्छा अलग से उतर गया और इसका जायका भी महसूस हुआ, जब तो रोज़ा टूट जाएगा। या सोने के दौरान सूरत वही बनेगी कि थूक पर गालिब है या थूक के बराबर है, तो इस सूरत में हलक से उतरना मालूम है तो रोज़ा टूट गया।
اور اگر حلق سے تھوک سے کم ہے تو اس صورت میں ذائقہ محسوس ہونا بھی شرط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ میری والدہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتی ہیں اور میرے بابا جان غیر ملک ہیں، ان سے ویڈیو آڈیو کال کر سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، ان پر گناہ تو نہیں ہوگا؟ اب فون پر بات تو کر سکتی ہے، معتکف جو ہیں یہ عیسائی بہنیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. سوشل میڈیا کا جائز استعمال بھی کر سکتی ہیں، جیسے کہ کوئی عالم دین کا کوئی کلپ سنا، دین کی بات ہو اس میں، تو بھی سن سکتی ہے. اور ہمیشہ اس پر تو گناہ بھرا جو کلپ ہوتا ہے تو یہ مسجد بیت میں سنے گی یا مسجد کے باہر سنے گی یا سنے گا تو گناہ گاری ہوگا. یاد رکھیے کہ سچی توبہ بھی اللہ کریم کے قرب کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کے ذریعے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. اے عاشقان رسول، ایسے پرفتن حالات میں جبکہ گناہ کرنا بے حد آسان اور نیکی کرنا بے حد مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے. لیکن یاد رکھیے کہ گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں. لہذا اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گھڑے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے. جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ کریم ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا. قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، قسمت میری چمکائی چمکائی آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی آقا آقا، مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائی
समझाइए आका आका आँखों में मेरी आप समझाइए आका आका किस्मत मेरी चमकाइए चमकाइए आका आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका आका मुझको भी दरे पाक पे बुलवाइए आका। मेरा नाम मोहम्मद मदनी है। मेरा सवाल ये था कि क्या भाई भाई को ज़कात दे सकता है? अगर गैर हाशमी है भाई, अगर हाशमी नहीं है, सैयद नहीं है, तो ज़कात दे सकता है अगर शरई फ़कीर हो तो। मोहम्मद शुएब अत्तारी, पंजाब गुजरात से। मेरा सवाल है कि नमाज में खड़े होते वक्त और वजीफ़ा पढ़ते वक्त और कुरान पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, इसके बारे में कोई हल इरशाद फरमाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा और दुआओं की दरख्वास्त है, मेरे और मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमा दें। तो इंशाअल्लाहुल करीम नींद नहीं आएगी। नींद अगर आएगी भी तो इंशाअल्लाहुल करीम कंट्रोल हो जाएगा, और अगर इसके अलावा किसी और हैयत में बैठेंगे तो फिर नींद आने का चांस है। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान रज़ा है, मैं फैसलाबाद से आया हूँ। या सईदी, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर किसी ने कुर्बानी के लिए रकम रखी हो तो क्या उस पर ज़कात होगी? रहनुमाई फरमा दें। जी हाँ, अगर शराइत पाए जाएंगे, निसाब अगर पूरा हो गया, तो अब जो है वो उस रकम की ज़कात अदा करनी होगी। SMS के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, नमाज के दौरान कफ़ या हाफ कलाई तक फोल्ड थे, कफ़ हाफ कलाई तक फोल्ड थे, एक रकत पढ़ने के बाद सीधे किए तो नमाज का क्या हुक्म होगा? सीधा क्या कि अमल कलील के ज़रिए तो नमाज हो जाएगी, और अगर अमल कसीर के ज़रिए यानी इस तरह अमल कसीर ये कि जो दूर से देख रहा है उसको ये लगे कि ये बंदा नमाज नहीं पढ़ रहा, अब ये हुआ अमल कसीर, तो इस सूरत में नमाज टूट जाएगी। अब ये कि ये हाफ क्या था या हाफ के अंदर, अगर हाफ से अगर ऊपर हो गया ना तो फिर तो ये कि वो नमाज चूँकि इसकी मकरूह तहरीमी हो चुकी थी, तो लिहाजा अब ये नमाज लौटानी होगी वाजिब की नीयत से। सोशल मीडिया के ज़रिए सवाल कर रहे हैं, अगर हाथ पर कहीं से कट लग जाए तो इस सूरत में क्या वज़ू टूट जाता है? बाज़ दफ़ा खून निकलता भी है, बाज़ दफ़ा नहीं निकलता, सिर्फ रगड़ लगती है, क्या हुक्म होगा? हाथ पर कट लगा या सुई की नोक लगी जी, अब उसमें यह कि खून इतना निकला कि जो बहने के काबिल है, यानी उसमें इतनी ताकत है, इतनी सलाहियत है कि वो बह सकता है, तो अब जो है वो वज़ू टूट जाएगा। और अगर खाली चमका तो अब जो है वो इससे वज़ू नहीं टूटेगा। अच्छा, बहने के काबिल है और उसको जो वो पूंछ लिया, रुई से साफ़ कर लिया या किसी और चीज़ से साफ़ कर लिया, फिर ये निकला, अगरचे कि था ये बहने के काबिल, मगर जितनी बार ये साफ़ किया तो लिहाजा ये वज़ू इससे टूट जाएगा, चूँकि असल एतबार है कि इतना निकला कि इसमें बहने की सलाहियत हो, और वो कहा जाता है एक कतरा, एक कतरे में इतनी सलाहियत होती है कि ये अपनी जगह छोड़ देता है, और ये वज़ू भी तोड़ेगा और नापाक भी है। मेरा नाम फैज़ान है, मैं सरगोदा से हाज़िर हुआ हूँ। मेरा सवाल ये है कि एक शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहा हो तो नमाज का आखिरी वक्त आ जाए तो वो नमाज किस तरह अदा करेगा? मेरा नाम मोहम्मद अरशद अतारी है, मेरा ताल्लुक़ जड़ामाला से है। अर्ज़ ये है कि जब हम कराची से पंजाब की तरफ जाते हैं तो रास्ते में नमाज का टाइम हो जाता है, ट्रेन रुक नहीं रही, अब उसमें नमाज की क्या तरकीब होगी? और जो नमाज हम फ़र्ज़ पढ़ेंगे तो उसमें किबला की सम्मत लाजमी मुँह करना पड़ेगा या जिस तरफ ट्रेन जा रही है उसी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे? और नफल और फ़र्द में किबला की तरफ ही मुँह करना होगा या जिस तरफ ट्रेन जा रही है उस तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ेंगे?
دیکھیے اس میں یہ ہے کہ ٹرین چل رہی ہے اور اب یہ ہے کہ نماز کا وقت بھی جا رہا ہے. پہلے تو یہ کہ ہم آخر وقت تک انتظار کریں گے کہ ریل رک جائے اور ہم اتر کر نماز پڑھیں, یا یہ ہے کہ اسی میں نماز پڑھ لیں. اب یہ ٹرین نہیں رک رہی تو چونکہ الحمدللہ الکریم ہمارا ملک جو ہے وہ مسلم ملک ہے, تو راستے میں جو مسجدوں کی زیارت ہوتی رہتی ہے, تو یوں قبلے کی ڈائریکشن جو ہے وہ پتہ چل جاتی ہے ٹرین میں بھی. چونکہ سفر ہوا ہے ٹرین میں تو ہم تو یہی کرتے تھے. تو اب یہ ہے کہ ٹرین ہی میں جو ہے وہ کھڑے ہو کر قبلے کا تعین کر کے نماز پڑھ لی جائے. پھر یہ ہے کہ منزل پر پہنچ کر, اپنے گھر پہنچ کر یا جہاں جا رہے تھے وہاں پہنچ کر وہ نماز دہرانی پڑے گی. اور رہا نفل کا اور سنتوں کا, تو اس میں یہی ہے کہ چلتی ٹرین میں یا چلتی بس میں جو کہ آبادی سے باہر ہے, اب یہ ہے کہ جس طرف ٹرین کا رخ ہے تو بندہ یہ کہ سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے, اور رکوع سجود وہ اشارے سے کرے گا سنت فجر کے علاوہ. ایس ایم ایس کے ذریعے یہ اسلامی بہن کا سوال موصول ہوا ہے, کیا اعتکاف میں عورت کا زمین پر سونا ضروری ہے؟ اور اگر جو اعتکاف میں بیٹھی ہوئی ہیں خاتون, تو ان کے ساتھ گھر کی دیگر خاتون کیا اس جگہ سو سکتی ہیں یا نہیں؟ اعتکاف میں ضروری تو نہیں کہ زمین پر سوئیں, بالکل جو بیڈ وغیرہ پہ سویا جا سکتا ہے کہ جو مسجد بیت ہے اس میں بیڈ کی ترکیب کر لی جائے, یا یہ کہ جہاں بیڈ ہے اس کو مسجد بیت بنا لیا جائے. اور دیگر خواتین جو اعتکاف میں نہیں ہیں وہ بھی جو ہے وہ ساتھ رہ سکتی ہیں. ٹرین میں جیسے بعض اوقات تو مسجدوں کا معلوم نہیں ہوتا, کسی کو جا رہا ہے وہ انتظار کر رہا ہے اور اب راستہ میں جنگل یا اس طرح کے آ رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں جیسے ایک تو آلات ہیں, جیسے ہمارے دور کے اندر اب یہ اپلیکیشن کے اندر کمپاس کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے, قبلہ نما کے ذریعے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس طرف یہ قبلہ ہے, تو پھر اس کے ذریعے سے وہ معلوم کر لے گا. اور اگر کوئی صورت نہیں بنتی, جیسے دیکھنا نہیں آ رہا, یا بعض اوقات ٹرین کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کام نہیں کرتا قبلہ نما, تو اس صورت میں پھر تحری کرے گا. اس صورت میں ذرا تحری ہی کرے گا. تحری یہ ہوتا ہے کہ جہاں جو ہے وہ اس کا دل جمے, کہ جیسے دل جمانے یہ قبلہ شریف اس طرف ہے, اب یہ جو ہے وہ نماز نے ابتدا کر دی, شروع کر دی, اب دوسری رکعت سے دل جمع نہیں قبلہ اس طرف نہیں ہے اس طرف ہے, اب یہ دوسری طرف پھر جائے گا, تو اس کے کہتے ہیں تحری. اور تحری کرنا یہ فرض ہے کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں جو ہے وہ قبلہ شریف کا معلوم نہ ہو, کوئی مسلمان بتانے والا نہ ہو, تو اب ایسی جگہ پہ جو ہے وہ تحری کرنا فرض ہے. اگر کسی نے بغیر تحری کے نماز پڑھی, جیسے جنگل میں, اور اس نے بغیر تحری کے نماز پڑھی اور اس وقت قبلہ نہیں تھا, تب یہ نماز نہیں ہوگی. البتہ قبلہ اگر تھا, تحری نہیں کی تھی اور قبلہ تھا اس طرف, تب تو نماز ہو جائے گی. اور تحری کی اور قبلہ اگرچہ کہ جو ہے وہ نہیں تھا اس طرف, مگر چونکہ تحری کی تھی تو اب یہ نماز ہو جائے گی. میرا نام حمزہ ہے, میں لاہور سے آیا ہوں. اگر انسان روزے کی حالت میں ہو اور نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے گلے میں بلغم آ جائے, اس کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے؟ نکل لے. میرا نام احمد علی اتاری, پنجاب ناروال سے. میرا سوال یہ ہے کہ اقامت کے دوران چلنا کیسا ہے؟ اقامت ہو رہی ہے, اگر تو مسجد کے اندر آ چکا ہے تو اسے بیٹھ جانا چاہیے, کیونکہ اقامت ہو رہی ہے, یہ خود بھی مسجد کے اندر ہے, امام صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر یہ جب حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح اس پر کھڑا ہو کہ یہی جو ہے وہ مستحب عمل ہے, اور بعض علماء نے اس پر سنت کا بھی اطلاق کیا ہے. اور اگر مسجد سے باہر ہے, مسجد کی طرف آ رہا ہے, تو پھر چلتا ہوا آ سکتا ہے. یہ فنائے مسجد ہے. اس میں اصل میں یوں ہے کہ بعض اوقات اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, بآسانی بیٹھ کے وہ سن سکتا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ بیٹھ کر وہ سن لے. علی صدیق مدنی چینل لائیو فیس بک پیج کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس کسی دوسرے کی بیٹی کا جہیز کا سامان بطور امانت رکھا ہوا ہے, تو کیا اس پر اس کی زکوٰۃ ہوگی؟ اور اگر جس نے رکھوایا ہوا ہے, کیا اس پر اس کی زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے؟ ذرا جس کا سامان ہے وہی زکوٰۃ ادا کرے گا, اب ان کے بعد تو چونکہ بطور امانت ہے. یہ بتا دیں کہ کون سے سامان پر, نہیں ایک تو جہیز میں تو بہت سارا سامان ہوتا ہے نا, تو سونا چاندی
کرنسی وغیرہ اگر ہوگی تو ہی زکوٰۃ ہوگی یا دیگر سامان پر بھی ہوگی؟ نہیں، صرف جو کرنسی ہے، جو سونا چاندی اور کرنسی، اب چاہے کرنسی کسی بھی ملک کی ہو تو ان پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ جو دیگر جو چیزیں برتن وغیرہ استری وغیرہ جو بھی ہے ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے، کہہ رہے ہیں کیا والدین پر اگر زکوٰۃ فرض ہے، کیا ان کی طرف سے اولاد زکوٰۃ ادا کر سکتی ہے ان کو بتائے بغیر؟ نہیں، والدین نے اگر اجازت دی یا یہ ہے کہ اولاد نے اجازت لی اور والدین نے اوکے کر دیا تب جو ہے وہ زکوٰۃ وہ ادا کر سکتا ہے، وگرنہ نہیں ہوگی۔ ہاں، یا یہ کہ وہ کرتا رہتا ہو اور ان کو معلوم ہے کہ بھائی ہر سال جو ہے نا وہ ہماری اولاد جو ہے ہماری زکوٰۃ ادا کر دیتی ہے، ہماری اولاد اتنی سعادت مند ہے، تو یہ تو بہت ثواب کا بھی کام ہے۔ جیسے بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ جو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ سالانہ جو ہے فطرہ ادا کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ دلالتاً ہے کہ اجازت ہوتی ہے، ایک روٹین ایک چل رہی ہوتی ہے۔ میرا نام حبیب الرحمن ہے، میں گلگت بلتستان سے آیا ہوں۔ یا سیدی، میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو کیوں؟ مدینہ، نماز تہجد کے لیے سونا ضروری ہے۔ جی مفتی صاحب، ضروری کیوں ہے؟ کی دو وجہ ہیں۔ ایک تو طبرانی شریف میں حدیث مبارکہ یہ ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہجد کی تعریف ہی یہ کی کہ تم تہجد یہ سمجھتے ہو کہ سونے سے پہلے پڑھ لی جائے، تو یہ نہیں، بلکہ تہجد جو ہے وہ سونے کے بعد ہے۔ اور دوسرا، تہجد کا جو لغت کے اندر معنی ہے، لغوی معنی بھی یہی ہے کہ رات کو سو کر اٹھ کر پھر عبادت کرنا۔ تو اس وجہ سے تہجد کے لیے شرط یہ ہے کہ کچھ بھی لمحہ بھر بھی اس نے نیند لی ہو عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد، تو ہی وہ تہجد ہوں گے، ورنہ پھر وہ قیام اللیل ہوں گے۔ میرا نام محمد ذوالقرنین اتاری، ایک ماہ کے اعتکاف میں حاضر ہوں۔ میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا اذان ہوتے ہی عورتیں نماز ادا کر سکتی ہیں یا انہیں مردوں کی جماعت کا انتظار کرنا ہوگا؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین وإیاکم۔ عورتوں کے لیے مستحب یہ ہے کہ مسجد میں جب مردوں کی جماعت ہو جائے تب وہ اپنی نماز پڑھیں، 4 نمازوں میں۔ اور فجر میں یہ ہے کہ وہ جیسے اذان ہو، جیسے وقت شروع ہو تو یہ نماز ادا کر لیں۔ بقیہ 4 میں یہی ہے کہ مسجد میں جب جماعت ہو جائے تب وہ نماز پڑھیں۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا کب جائز اور کب ناجائز ہے؟ دنیاوی پریشانی ہے، بیماری ہے، مصیبتیں ہیں، بندہ قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا اور کوئی سی پریشانی، تو اب ایسی صورت میں موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر گناہ بڑھنے کا اندیشہ ہے تو گناہوں کی وجہ سے اگر وہ خوف خدا کی وجہ سے اگر وہ تمنا کرتا ہے تو اب یہ جائز ہے۔ بھی بہتر یہی کہا گیا کہ یوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب موت میرے لیے بہتر ہو تو مجھے موت عطا فرما۔ اچھا، اسی طرح جو کاملین سے ملاقات ہے، صالحین سے، نیک لوگوں سے ملاقات کی بنیاد پر تمنا کرنا، جیسے یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا۔ تو اب اس تمنا میں وہ اگر دعا کرتا ہے تو پھر یہ دعا جائز ہوگی۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں گزشتہ دنوں میں عمرے پر گیا، وہاں میں نے ایک رات میں لگاتار کئی طواف کیے، لیکن ہر ایک کے بعد نماز طواف ادا کرنے کے بجائے آخر میں ہر طواف کی الگ الگ دو رکعتیں ادا کر لیں۔ یہ رہنمائی ارشاد فرما دیں کہ میرا یوں نماز طواف ادا کیے بغیر لگاتار کئی طواف ادا کرنا کیسا تھا، اور وہ طواف درست ہوئے یا نہیں؟ اصل میں اس میں یہ کہ طواف کے بعد جو ہے نا فوری جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ جو نفل ہیں جو کہ واجب ہیں یہ ادا کر لینے چاہیے۔ البتہ جو انہوں نے کیا تو یہ کہ طواف تو ہو گیا مگر یہ کہ خلاف سنت ہوا، اور بعد میں جو انہوں نے ادا کر لیا نوافل، خلاف سنت ہوا، مکروہ تنزیہی ہے۔ ہاں، اور دوسرے ہے کہ ہاں اگر مکروہ وقت تھا کہ جس میں جو ہے وہ سجدہ منع ہے، اب اگر ایسے وقت میں جو ہے وہ انہوں نے نفل نہیں پڑھے اور دوسرا طواف کر لیا
تو اب جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اب تو چونکہ لازم تھا کہ وہ ابھی جو ہے وہ نفل ادا نہ کریں، سجدہ نہ کریں۔ میرا نام محمد عرفان اطاری ہے، میں ٹنڈو آدم سے آیا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ مردوں کے لیے ہاتھوں پر اور پاؤں پر مہندی لگانا کیسا ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ نہیں، مردوں کو جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں پہ مہندی لگانا جائز نہیں ہے۔ میرا نام غلام محمد مرزا جوید ہے، میں لاہور سے آیا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے اندر باہر کے خیالات آنے سے نماز ہو جائے کہ نہیں ہوگی؟ نہیں، نماز ہو جائے گی، البتہ ذرا ہم اپنے کو خیال پروف تو نہیں کر سکتے، البتہ یہ کہ ہم جو ہے وہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں، اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام صاحب جو قراءت کر رہے ہیں وہ ہم بالکل توجہ کے ساتھ سنیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ وہ مغرب اور عشاء میں یہ ہو سکتا ہے، فجر میں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ ظہر اثر میں یہ ہو سکتا ہے کہ بندے کا بس خیال یہی ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو اپنا جو نا وہ دماغ کہیں اور نہیں جانا چاہیے۔ بالفرض اب اگر دماغ کہیں چلا گیا، باہر کے خیالات آ گئے، تب بھی نماز ہو جائے گی۔ میرا نام غلام اسود تاڑی ہے، میں لاہور سے حاضر ہوا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ رکوع کی تسبیح کو سجدے کی تسبیح میں اور سجدے کی تسبیح کو رکوع میں پڑھے تو کیا اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی ہاں، ہو جائے گی نماز، اور البتہ یہ کہ خلاف اولا ہے، یہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے۔ میرا سوال عرض ہے کہ عورت کا شوہر انتقال کر جائے، اس کا سسر اس کے لیے محرم رہے گا یا نہیں رہے گا؟ جی ہاں، جواب ارشاد فرما دیجئے۔ جی ہاں، وہ تو ہمیشہ کے لیے جو وہ محرم رہے گا۔ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں کہ مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، یہ ارشاد فرما دیں۔ اب مصافحہ کرنے کا سنت طریقہ پریکٹیکلی ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یہ کہ بلا حائل مصافحہ ہو اور پورا جو ہے نا وہ اور دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا مصافحہ ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات خالی انگلیاں ٹچ کر دی جاتی ہیں یوں بس، ایک تو ایک ہاتھ بھی ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور خالی انگلیاں ٹچ کرتے ہیں، تو یہ مصافحہ نہیں ہے۔ جواب دیجئے۔ لبیک۔ جزاک اللہ خیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیں تو اپنا شاہ صاحب لبیک مصافحے کا پریکٹیکل کروا دیجیے گا نا ادھر۔ جی انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آواز نہیں آ رہی؟ دونوں ہاتھ خالی ہونے چاہیے نا حضور؟ بالکل۔ اور یہ کہ مصافحہ کیا اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا تو دونوں کے، بلکہ ہاتھ جدا ہونے سے پہلے جو وہ دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کب ہوئی؟ دس ہجری کو۔ نہیں، تاریخ چاہیے، سال نہیں۔ سوال کیا ہے؟ ہاں تاریخ۔ سوال دہرا دیجیے گا۔ فتح مکہ کس مہینے کی کس تاریخ ہوئی تھی؟ رمضان المبارک کے مہینے میں۔ تاریخ کون سا روزہ تھا؟ رمضان المبارک یعنی کسی اور سے لے لیتے ہیں۔ جی انشاءاللہ بزرگ اسلامی بھائیوں میں سے لیتے ہیں۔ 20 رمضان المبارک۔ جواب درست ہے، اور ہجری جو ہے نا وہ 8 تھی۔ جواب دینے والوں کی زیارت کروا دیں، دوبارہ سے جواب دے دیں۔ دوبارہ جواب دے دیجئے۔ 20 رمضان المبارک۔
जवाब दुरुस्त है। अच्छा यूं ही बोलते हैं 20 रमजान शरीफ 8 हिजरी। 20 रमजान शरीफ 8 हिजरी। जवाब दुरुस्त है। सोते वक्त की दुआ, ये बच्चों से लेने शाह साहब। जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। अच्छा हुजूर, ये दुआ से पहले दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे? अव्वल आखिर दुरूद शरीफ भी पढ़ेंगे इससे? और तो पढ़ना चाहिए, हर दुआ से पहले पढ़ना चाहिए इंशाल्लाह। ये मस्जिद कुबा नाम सुना हुआ है? कहाँ है ये? पहले उधर की मदीना शरीफ में, मदीना पाक में। जवाब दुरुस्त है। जो गंज शक्कर, ये किन बुजुर्ग के साथ बोला जाता है? बा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह। जवाब दुरुस्त है। गसीलुल मलाइका किन सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है? हजरत हंजला रदियल्लाहु अन्हु। क्या हजरत? हंजला रदियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा मैं एक शेर पढ़ूंगा, इसका जो पहला मिसरा बताना है। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त है। दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। सुभान अल्लाह। मलकुल मौत अलैहिस्सलाम, ये किन फरिश्ते को कहते हैं? ये किन का लक़ब है? हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम का। क्या हजरत? इज़राइल अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। गुलामों में सबसे पहले ईमान लाने वाले सहाबी कौन थे? हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा थोड़ा और वाज़ेह कर दिया जाए, क्योंकि हजरत बिलाल और भी थे इस नाम के, इन नामों के, इस नाम के। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त है। अच्छा अब जो थोड़ा सवाल है ना, जो सवाल है थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये कि थोड़ा गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे तो तरकीब बन जाएगी। वो कौन सी ऊँटनी है जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई? ये तो हम यहाँ पर हमारे पर छोटे बच्चे हैं, उन्होंने भी हाथ उठाया हुआ है। सुभान अल्लाह, ये दाऊद इस्लामी की बरकत है। देखते हैं वो होता क्या है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی. سبحان اللہ، جواب درست ہے. ناقۃ الصالح. اچھا، ایک شعر ہے اس کا دوسرا مصرع بتانا ہے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعر دوبارہ بتائیں. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. جواب درست ہے. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے مولا مولا میرے آقا تیرے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام. پہلے دعا پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم. لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ الحليم الكريم الحلیم الکریم سبحان الله سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع السبع ورب العرش العظيم ورب العرش العظیم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو کوئی مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك. وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وسلمه مني. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله على محمد. الصلاة والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام. زینت